آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی کہانی لائے ہیں جو صرف درختوں کی تباہی تک محدود نہیں ہے۔ یہ کہانی ہے روزی روٹی کی، خوف کی اور ایک ایسے پریشان کن رجحان کی جو کشمیر کی ہارٹی کلچر کمیونٹی کو تشویش میں مبتلا کر رہا ہے۔ بڑگام کے چاڈورہ علاقے میں تقریباً 3500 ہائی ڈینسٹی ایپل پلانٹس کی تباہی کے صرف 2 ہفتوں بعد ایک اور آرچرڈ وینڈلزم کا نشانہ بنا ہے۔ اس بار کلگام کے ہاتھی پورہ گاؤں میں جہاں نامعلوم شر پسندوں نے راتوں رات لگ بھگ 500 ہائی ڈینسٹی ایپل پلانٹس کو کاٹ دیا۔ اس واقعے میں متاثرہ آرچرڈ اونر کو 25 لاکھ روپے سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے۔ اس واقعے نے ایک بار پھر ایک پریشان کن سوال کو جنم دیا ہے: کیا کشمیر کے آرچرڈز ذاتی دشمنیوں اور انتقامی رائیولریوں کا نیا نشانہ بنتے جا رہے ہیں؟ نسلوں سے کشمیر کے ایپل آرچرڈز خوشحالی اور استحکام کی علامت رہے ہیں، لیکن افسوس اب یہ تباہی کے مناظر کا بھی مرکز بنتے جا رہے ہیں۔ 14 جون کی صبح کلگام کے ہاتھی پورہ گاؤں کے لوگوں نے ایک ہوش ربا منظر دیکھا۔ سینکڑوں نوجوان ہائی ڈینسٹی ایپل پلانٹس کو رات کے اندھیرے میں کاٹ دیا گیا تھا اور انہیں جڑ سے اکھاڑ دیا گیا تھا۔ یہ آرچرڈ مالک کے سالوں کی محنت، پلاننگ اور سرمایہ کا نتیجہ تھا۔ رپورٹس کے مطابق لگ بھگ 500 پلانٹس تباہ ہوئے، جس سے 25 لاکھ روپے سے زیادہ کا نقصان ہوا۔ یہ حملہ اس سے بھی بڑے واقعے کے چند دن بعد ہوا ہے جو بڑگام کے چاڈورہ علاقے میں پیش آیا تھا، جس پر ڈاکٹر راجہ مظفر بھٹ، ایک انوائرمنٹل ایکٹیوسٹ، نے ایک الیبوریٹ رپورٹ پبلش کی تھی، جس کے مطابق وہاں تقریباً 3500 ہائی ڈینسٹی ایپل پلانٹس کو جان بوجھ کر نقصان پہنچایا گیا۔ 29 اور 30 مئی کی رات عید الاضحیٰ سے چند دن پہلے رنگین کلترے گاؤں میں نامعلوم افراد نے تقریباً 3500 ہائی ڈینسٹی اٹالین ایپل پلانٹس کو کاٹ کر تباہ کر دیا۔ یہ صرف درخت نہیں تھے، یہ سالوں کی محنت، لاکھوں روپے کی انویسٹمنٹ اور کئی نوجوان کسانوں کا مستقبل کا سہارا تھے۔ یہ آرچرڈز 20 سے 30 کنال زمین پر پھیلے ہوئے تھے اور انہیں تیار کرنے میں سالوں لگ گئے۔ ایک ہی رات میں سب کچھ برباد کر دیا گیا۔ اس واقعے کی سنجیدگی کو سمجھنے کے لیے سپریم کورٹ کا 2025 کا لینڈ مارک ججمنٹ یاد کیجیے۔ تاج ٹریپیزیم زون میں 454 درختوں کی لیگل کٹنگ پر کورٹ نے 1 لاکھ روپے پر ٹری پینلٹی لگائی تھی اور کہا تھا کہ درخت انوائرمنٹل ویلتھ ہیں جو نسلوں میں تیار ہوتے ہیں۔ آج سوال یہ ہے کہ اگر 454 درختوں کی کٹائی پر اتنی سخت سزا ہو سکتی ہے تو 3500 ایپل پلانٹس کی تباہی پر کیا ایکشن ہوگا؟ مقامی کسان اسرار احمد کا الزام ہے کہ یہ معاملہ ان کے خلاف انتقامی کارروائی تھی، کیونکہ وہ علاقے میں الیگل مائننگ اور ارتھ ایکسکیویشن کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے۔ نیشنل گرین ٹریبیونل تک یہ مسئلہ پہنچ چکا تھا اور انوائرمنٹل کنسرنز بڑھ رہے تھے۔ سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ رنگین کلترے آج کشمیر کی ایگریکلچرل ریوائول کی مثال بن چکا تھا۔ جہاں کبھی برک کلنز اور زمین کی بربادی کا خطرہ تھا، وہاں آج لگ بھگ 1000 کنال کارروا لینڈ پر ماڈرن ہائی ڈینسٹی ایپل آرچرڈز لگ چکے ہیں۔ یہ حملہ صرف ایک باغ پر نہیں ہوا تھا، یہ حملہ روزگار پر، کسانوں کے مستقبل پر اور کشمیر کی ہارٹی کلچر اکانومی پر ہوا تھا۔ اب نظریں بڑگام پولیس اور قانونی اداروں پر ہیں۔ مجرموں کی گرفتاری، سخت سزا اور مناسب معاوضہ ضروری ہے، کیونکہ اگر 3500 ایپل پلانٹس کاٹنے والے بچ گئے تو صرف درخت نہیں، لوگوں کا قانون پر اعتماد بھی کٹ جائے گا۔ آج ہاتھی پورہ کلگام کے واقعے نے پھر سے وہی کہانی شروع کر دی ہے۔ ہائی ڈینسٹی ایپل آرچرڈز کی تباہی کو مزید پریشان کن بنانے والی بات یہ ہے کہ ان میں بہت بڑی سرمایہ کاری ہوتی ہے۔ فارمر سالوں تک زمین تیار کرتے ہیں، امپورٹڈ پلانٹس لگاتے ہیں، اریگیشن سسٹمز قائم کرتے ہیں اور پھر جا کر آرچرڈ منافع دینا شروع کرتا ہے۔ ایسے آرچرڈز کو تباہ کرنا صرف وینڈلزم نہیں بلکہ ایک رات میں سالوں کی محنت، بچت اور مستقبل کی آمدنی کو مٹا دینا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ صرف چند فارمرز پر حملہ نہیں بلکہ کشمیر کے ہارٹی کلچر سیکٹر پر حملہ ہے جو ہزاروں خاندانوں کو روزگار فراہم کرتا ہے۔ سب سے بڑی تشویش یہ ہے کہ اگر ایسے واقعات بڑھتے رہے تو فارمرز کی حفاظت، ان کی انویسٹمنٹ اور ماڈرن ہارٹی کلچر پر اعتماد متاثر ہو سکتا ہے۔ نوجوان کسان نئے پروجیکٹ شروع کرنے سے گریز کر سکتے ہیں اور لوگ اپنی محنت اور سرمایہ کو غیر محفوظ محسوس کریں گے۔
अथॉरिटीज़ ने तहकीकात शुरू कर दी है, लेकिन मुतासरा ग्रोवर जिम्मेदारों की जल्द शनाख्त और सख्त सज़ा का मुतालबा कर रहे हैं। एक ऑर्चर्ड की तबाही सिर्फ दरख्तों की कटाई नहीं बल्कि सालों की मेहनत, ख़ानदानी सरमाए और मुस्तकबिल की उम्मीदों की तबाही है। आज सवाल सिर्फ ऑर्चर्ड ओनर्स के नुकसान का नहीं बल्कि फार्मर्स की हिफाजत और कश्मीर के हॉर्टिकल्चर सेक्टर के मुस्तकबिल का है। क्या किसानों की मेहनत और उनकी इन्वेस्टमेंट को वाकई तहफ़्फ़ुज़ हासिल है? इस सवाल का जवाब न सिर्फ मुतासरा फार्मर्स को इंसाफ दिलाएगा बल्कि पूरे हॉर्टिकल्चर सेक्टर के एतमाद और मुस्तकबिल का भी तयन करेगा। ये थी आज की रिपोर्ट। मज़ीद ऐसी रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए कश्मीर ऑब्जर्वर।